تمام سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ اردو نیوز میگزین کے آغاز میں سنیے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ جہانما میں آج کے اہم موضوعات یہ ہیں: سعودی عرب نے گلگت بلتستان اور پاکستان مقبوضہ کشمیر کو پاک نقشے سے نکالا، فوجی سربراہ باجوہ کی ٹانگیں لرز رہی تھیں، پاکستان کے رکن پارلیمنٹ نے انکشاف کیا کہ بھارتی فضائیہ کے پائلٹ ابھینندن کو رہا کیوں کیا گیا، میانمار کی دہشت گرد تنظیم چینی ہتھیاروں سے لیس، اسلام آباد دھرمشالہ کے مندر کو ہندو برادری کے لیے کھولنا چاہیے، اسلامی نظریاتی کونسل، اور دہشت گردوں کو مالی امداد دینے کے سلسلے میں NIA کے چھاپے۔ بدھ کو پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے سرکردہ کارکن امجد ایوب مرزا نے بتایا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان کو پاکستان کے نقشے سے ہٹا دیا ہے۔ انہوں نے ایک تصویر بھی ٹویٹ کی کہ جس میں عنوان لگایا گیا تھا: سعودی عرب کا ہندوستان کو دیوالی کا تحفہ، گلگت بلتستان اور کشمیر کو پاکستان کے نقشے سے ہٹانا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے 21-22 نومبر کو G20 سربراہ کانفرنس کے انعقاد کی اپنی صدارت کی یاد میں 20 ریال کا ایک نوٹ جاری کیا تھا۔ مزید بتایا گیا کہ جاری نوٹ پر چھپے ہوئے عالمی نقشے میں گلگت بلتستان اور کشمیر کو پاکستان کے حصے کے طور پر نہیں دکھایا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کا یہ اقدام پاکستان کو ذلیل کرنے کی کوشش سے کم نہیں ہے۔ وزارت خارجہ نے ستمبر میں کہا تھا کہ انہوں نے نام نہاد گلگت بلتستان اسمبلی کے 15 نومبر کو ہونے والے انتخابات سے متعلق رپورٹس دیکھی ہیں اور اس پر سخت اعتراض کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ ہندوستان کی حکومت نے اس سلسلے میں پاکستان حکومت سے سخت احتجاج کیا ہے اور اس بات کا اعادہ کیا کہ جموں کشمیر اور لداخ سمیت نام نہاد گلگت بلتستان ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ایاز صادق نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نشاندہی کی تھی کہ اگر ابھینندن کو رہا نہ کیا گیا تو ہندوستان 9 بجے تک پاکستان پر حملہ کر دے گا۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز میں شائع ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ دنیا نیوز نے پارلیمنٹ میں صادق کے ذریعے یہ دعویٰ کرنے کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان کے ایک رکن پارلیمنٹ نے بدھ کے روز پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے حملے کے خوف سے عمران خان کی حکومت نے ہندوستانی اور پاکستانی پائلٹوں کے درمیان ڈاگ فائٹ کے بعد گزشتہ فروری میں بھارتی فضائیہ کے پائلٹ ابھینندن کو اچانک رہا کر دیا تھا، جو پاکستانی تحویل میں چلے گئے تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے اپوزیشن رہنماؤں کو بتایا کہ قریشی نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت پارلیمانی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں ابھینندن کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ صادق نے اہم میٹنگ کے واقعات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی اس میٹنگ میں تھے جس میں عمران خان نے شرکت سے انکار کر دیا تھا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کمرے میں آئے تھے، ان کی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور انہیں پسینہ آ رہا تھا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ خدا کے واسطے ابھینندن کو رہا کر دو، بھارت 9 بجے پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے۔ دنیا نیوز نے صادق کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ اپوزیشن نے ابھینندن سمیت تمام امور میں حکومت کی حمایت کی ہے، لیکن وہ اس کی مزید حمایت نہیں کر سکے گی۔ ونگ کمانڈر ابھینندن اس وقت خبروں میں آئے تھے جب فروری 2019 میں ہندوستانی اور پاکستانی فضائیہ کے ڈاگ فائٹ کے دوران انہوں نے ایک پاکستانی طیارے F-16 کو مار گرایا تھا جو ہندوستانی فضائی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ اسی جدوجہد میں ان کا طیارہ پاکستان کی حدود میں چلا گیا تھا جسے مار گرایا گیا تھا۔ ابھینندن کو 1 مارچ کو اٹاری واگا بارڈر سے ہندوستان واپس لایا گیا تھا۔ اراکان آرمی ایک شورش پسند گروہ ہے جس کی سرگرمیوں نے میانمار میں بھارت کی حمایت والے کلادان ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ منصوبے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے خبر کی ہے کہ اس گروپ کو نیپاٹاؤ کے ذریعے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا۔ یہ گزشتہ سال تقریباً 600 مرتبہ میانمار کی فوج کے ساتھ جھڑپ میں ملوث رہی تھی
اور ان میں سے اکثر جھڑپیں $80 ملین کی مالیت کے قلادان منصوبے کے کرب و جوار میں ہی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اراکان آرمی کیڈر کے کم سے کم 4 حملے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے سامان کی ترسیل کو نشانہ بناتے ہوئے یا اس منصوبے کو سیکورٹی فراہم کر رہی میانمار کی فوج پر کیے گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سن 2019 میں جیسے جیسے رخائن اور چین ریاستوں میں قلادان منصوبے کا ایک اہم مرحلہ تکمیل کے قریب آ رہا تھا، اسی دوران اراکان آرمی نے اپنی سرگرمیاں اس علاقے میں تیز کر دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اراکان آرمی نے قلادان مخالف اپنی سرگرمیاں ایک حد تک محدود رکھی ہوئی تھیں، البتہ اس کی سرگرمیوں کا مجموعی اثر اس منصوبے کی عمل درآمد پر سخت رکاوٹ کی شکل میں پڑا ہے۔ ہندوستان اور میانمار اس وقت بڑے پیمانے پر نقل و حمل اور راہداری منصوبے کے ایک حصے کے طور پر اگلے سال کے اوائل تک سٹی وے بندرگاہ کو شروع کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کولکتہ بندرگاہ سے جڑیں گے اور دریائے قلادان کے راستے شمال مشرقی ریاستوں میں سامان منتقل کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ 23 جون کو تھائی فوج نے میانمار کی کیرن ریاست سے متصل مائسوٹ ضلع میں چینی ساختہ ہتھیاروں کی ایک کھیپ ضبط کی تھی، جس میں AK-47 رائفلز بھی شامل ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ 30 لاکھ باہت تقریباً $10 لاکھ مالیت کے یہ ہتھیار اراکان آرمی اور اراکان روہنگیا سالویشن آرمی کو فراہم کیے جانے تھے۔ یہ دونوں رخائن میں سرگرم ہیں اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ رواں سال فروری کے تیسرے ہفتے میں چینی ساختہ ہتھیاروں کی ایک اور بڑی کھیپ موناخلی ساحل کے راستے ریاست رخائن میں اسمگل کی گئی تھی۔ میانمار میں چینی ساخت ہتھیاروں کی اس ناجائز فراہمی سے علاقائی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے اور اس کے قلادان منصوبے پر مضمر اثرات ہو رہے ہیں۔ اس پر بڑے پیمانے پر شکوک و شبہات ہیں کہ چین اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے میانمار میں تسلیم مسلح گروہوں کی کارروائیوں کا آغاز کر رہا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلام آباد میں ہندو برادری کے قدیم مندر اور دھرمشالہ کو کھولنے کی اجازت دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ آئینی طور پر مذہبی گروہ کا حق ہے کہ وہ اپنے فوت شدگان کی آخری رسومات ادا کرے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز کی زیر صدارت کونسل کا 222واں اجلاس ہوا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت مذہبی امور نے خط میں رائے طلب کی تھی، جس میں لکھا تھا کہ اسلام آباد میں ہندو کمیونٹی کو سیکٹر H9-2 میں 4 کنال زمین الاٹ کی گئی ہے، جس پر وہ اپنے فوت شدگان کو نظر آتش کرنے کے لیے شمشان گھاٹ، شادی بیاہ اور تہواروں کو منانے کے لیے کمیونٹی سینٹر اور پوجا پاٹ کے لیے ایک مرکز قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے شرعی تقاضوں 1950 کے نہرو لیاقت معاہدے اور 1973 کے آئین کو سامنے رکھ کر ایک رائے قائم کی، جو وزارت مذہبی امور کو ارسال کی جا رہی ہے۔ اپنی تجویز میں کونسل نے کہا کہ مندر کی تعمیر میں فنڈز کے مسائل کو دور کرنے کے لیے متبادل طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ کونسل نے کہا کہ پہلا ممکنہ حل یہ ہے کہ وقف املاک بورڈ ایکٹ میں ترامیم کی جائیں تاکہ مذہبی سرگرمیوں کی ضرورت کے لیے مالی تعاون کیا جائے۔ حکومت کو فنڈنگ کے لیے دوسری ممکنہ تجویز یہ دی گئی ہے کہ غیر مسلم برادریوں کے لیے فنڈ کا ایک بلاک تشکیل دیا جائے، کیونکہ اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے اور اس میں ہندو بھی شامل ہیں۔ کونسل نے کہا کہ حکومت الگ فنڈ مختص کرے اور اس کو غیر مسلم برادریوں میں تقسیم کرے اور متعلقہ اقلیت کو اس فنڈ کے استعمال سے متعلق کوئی شرعی قدغن نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے رکن قومی اسمبلی لال چند موہلی نے اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کے بعد کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو سیکٹر H9 میں دیوار کھڑی کرنے کے لیے اسلام آباد کی ہندو پنچایت کے لیے ایک NOC جاری کرنی چاہیے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد میں ہندو مندر کی تعمیر پر تنازع رواں برس مئی میں اس وقت شروع ہوا تھا جبکہ متعدد مذہبی جماعتوں اور گروپس کی جانب سے منصوبے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اسلامی ریاست میں ٹیکس دہندگان کی رقم سے مندر کی تعمیر اسلام کے خلاف ہے۔ بعد ازاں جولائی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مندر کی تعمیر کے خلاف
3 ایک جیسی درخواستوں کو نمٹاتے ہوئے کہا تھا کہ عبادت کی جگہ کی تعمیر کے لیے ریگولیٹر جیسے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA کی منظوری ضروری ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے مندر کے لیے پلاٹ کے الاٹمنٹ پر اعتراض بھی مسترد کر دیا تھا۔ یہ معاملہ قومی اسمبلی اور سینیٹ میں بھی زیر بحث آیا تھا، جہاں وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے ایوان زیریں کو بتایا تھا کہ مخصوص مذہبی اسکالرز کی جانب سے اعتراضات کے بعد مندر کی سائٹ پر تعمیراتی کام روک دیا گیا ہے اور معاملے پر رائے حاصل کرنے کے لیے اسے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ مندر کی تعمیر کا نہیں تھا، بلکہ سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ آیا حکومت قومی خزانے سے رقم خرچ کر سکتی ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی دارالحکومت میں پہلے مندر کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دی تھی۔ یہ منظوری وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی وزیر اعظم سے ملاقات میں گرانٹ کے لیے کی گئی درخواست کے بعد سامنے آئی تھی۔ روزنامہ ہندو کی ایک خبر کے مطابق حکام نے بتایا کہ قومی تفتیشی ایجنسی نے وادی کشمیر میں 9 اور دہلی میں ایک مقام پر چھاپا مارا، جس کا تعلق ان غیر سرکاری تنظیموں اور ٹرسٹوں کے ایک معاملے سے ہے جو فلاحی کاموں کے نام پر فنڈز جمع کر رہے تھے اور اسے جموں کشمیر میں علیحدگی پسند اور انتہا پسند سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ قومی تفتیشی ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ چھاپوں کے دوران متعدد مشکوک دستاویزات اور الیکٹرانک آلات قبضے میں لیے گئے ہیں۔ جن تنظیموں کے احاطے کی تلاشی لی گئی ان میں فلاح انسان ٹرسٹ، دہلی میں چیریٹی الائنس، ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن، JK یتیم فاؤنڈیشن، سالویشن موومنٹ اور JK وائس آف وکٹمز شامل ہیں۔ یہ مقدمہ 8 اکتوبر کو IPC اور UAPA کی مختلف دفعات کے تحت قابل اعتماد معلومات موصول ہونے پر درج کیا گیا تھا کہ بعض NGOز اور ٹرسٹس نام نہاد احتیاط اور کاروباری شراکت کے ذریعے اندرون ملک اور بیرون ملک سے فنڈز جمع کر رہی تھی اور پھر ان فنڈز کو جموں کشمیر میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اردو نیوز میگزین کے تحت ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہنما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اور لیجیے اب سنیے آج کی بات۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا میں دہشت گردی ایک لعنت بنی ہوئی ہے۔ دہشت گردی کے واقعات کہیں بھی پیش آئیں وہ قابل مذمت ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے بیشتر بے قصور افراد کی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور معاشی سطح پر نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایسے وقت یہ بات زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے جب دہشت گردی کی معاونت کرنے والا ایک ملک خود اس کا شکار ہو جائے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی راجدھانی پشاور کے ایک مدرسے میں پیش آنے والا دہشت گردی کا واقعہ انتظامیہ اور دہشت گردوں کے مابین طویل عرصے تک جاری گہرے روابط کا شاخسانہ ہے۔ اس واقعے میں 8 افراد ہلاک اور 110 زخمی ہوئے ہیں، جن میں طلبہ اور اساتذہ شامل ہیں۔ PDM کے سربراہ اور قائد جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے دہشت گردی کو ختم کر دینے کے تمام دعوے کھوکھلے اور بے معنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا حالیہ واقعہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ گزشتہ ماہ بھی خیبر پختونخوا میں دھماکے ہوئے تھے اور ان میں متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 29 ستمبر کو صوبہ خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹے کے اندر 2 دھماکے ہوئے تھے، جن میں 9 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ پہلا دھماکہ ضلع نوشہرہ کے علاقے اکبر پورہ کے ایک بازار میں ہوا تھا، جس میں 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ دوسرا دھماکہ ضلع مردان میں کاروباری مرکز جج بازار میں سائیکل میں نصب دھماکہ خیز مادہ پھٹنے سے ہوا تھا، جس میں ایک شخص اور اس کی 2 کمسن بیٹیوں سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ ایسے حقائق ہیں جو پاکستان کی ناقص اور بے سمت پالیسیوں کی غمازی کرتے ہیں۔ پاکستان نے روز اول سے یعنی اپنے وجود میں آنے کے وقت سے ہی منفی سوچ کو فروغ دیا اور اپنے عوام، سماج اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے بجائے اپنے ہمسایہ ملکوں کو کمتر ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پاکستان نے آزادی کے بعد اپنی توانائی اور وسائل خطے کو غیر مستحکم کرنے اور تخریب کاری پر صرف کیے ہیں۔
नतीजा बांग्लादेश के क़याम की शक्ल में बरामद हुआ। एक ही मुल्क में अलग जुबान और सकाफत की शनाख्त रखने वाले लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक करके पाकिस्तान इंतशार की बुनियाद डाल दी थी और लोग हुक्मरानों से बददिल हो गए थे। और वक्त गुजरने के साथ मगरबी और मशरकी पाकिस्तान में खलीज बढ़ती गई और नतीजा सभी के सामने है। तहजीब व सकाफत और वसाइल से मालामाल एक बड़े खित्ते से हाथ धोने के बावजूद पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा और बलूचिस्तान में वही गलतियां दोहरा रहा है। अपने हुकूक का मुतालबा करने वाले अवाम पर वो जुल्म ज़्यादती कर रहा है। इस इलाके की तरक्की के लिए ज़रूरी वहाँ के कीमती वसाइल और परमकामी लोगों का हक नहीं है। यही वजह है कि लोगों में बेचैनी बढ़ रही है और लोग हुकाम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन हुकाम उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें जेलों में डाल देते हैं, उन्हें तरह तरह की अज़ियतें देते हैं और अक्सर व बेशतर ऐसे अफराद की जबरन गुमशुदगी के वाक़यात भी पेश आते हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से ख़ानदान हैं, ऐसे बहुत से वालिदैन हैं जिन्हें अपने बेटों और अपने अजीज़ों का इंतज़ार है। वहाँ के लोगों में मायूसी के साथ साथ गम व गुस्सा भी है। पाकिस्तान ने अपने मकासद के हुसूल के लिए बहुत सी दहशतगर्द तंजीमें तश्कील दी और इनकी परवरिश की और आज भी कर रहा है। लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद इनमें शामिल हैं। इन तंजीमों के क़याम का मकसद हिंदुस्तान में बदअमनी फैलाना और यहाँ के लोगों का नाहक खून बहाना है। इस तरह का मनफी रवैया किसी के लिए भी सूदमंद नहीं हो सकता। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से आज पाकिस्तान मुतादिद मसाइल से दो चार हैं और दहशतगर्दों की इआनत के इल्ज़ाम में बैनुल अक़वामी निगरां इदारे FATF की तरफ से ब्लैक लिस्ट होने की तलवार मुसलसल इसके सर पर लटक रही है। फिलहाल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान ने जिन दहशतगर्दों को पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल किया था, अब वो खुद इनसे मुतनफर हो रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP इसी का नतीजा है। पाकिस्तान में आए दिन जो धमाके होते रहते हैं वो ऐसे ही दिलबर्राश्ता दहशतगर्द अंजाम देते हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के हुकाम ने अपने मकसद के लिए किया और अब इन्हें तन्हा छोड़ दिया। वहाँ के हुकाम ने इन नौजवानों को गुमराह किया, इनका इस्तेहसाल किया और इन्हें अच्छी तालीम व तरबियत के मौके फराहम करने के बजाय इनके हाथों में बंदूक दे दी। ये वो नौजवान हैं जिनका न तो माजी महफूज था, न हाल महफूज है और न मुस्तकबिल की बेहतरी की कोई उम्मीद है। मस्जिद, मदरसा या किसी अवामी मकाम पर दहशतगर्दाना हमले के लिए कोई जवाज़ फराहम नहीं किया जा सकता। हालिया हमला इंसानियत को शर्मसार करने वाला है जिसकी कोई मुल्क या हुक्मरान तायद नहीं कर सकता। इस तरह की वहशियाना हरकतें काबिल मजम्मत है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान अपनी बोई हुई फसल काट रहा है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत की है और मुंबई समेत कई हौलनाक दहशतगर्दाना हमलों में वहाँ के दहशतगर्द मुलविस रहे हैं। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई करने और इन्हें कटहरे में खड़ा करने की हिंदुस्तान की बार बार की दरख्वास्त के बावजूद इन्हें सजा देने की बात तो दूर, इन पर किसी तरह की कोई कदगन नहीं है। पाकिस्तान को जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि दहशतगर्द तंजीमें और दहशतगर्द सिर्फ दूसरे मुल्कों के लिए ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह हैं, उस वक्त तक वो दहशतगर्दी का शिकार बनता रहेगा। पाकिस्तान को हिंदुस्तान समेत हमसाया मुल्कों के तई अपनी मनफी सोच तर्क करके मुस्बत तरीक़ेकार इख्तियार करना होगा। इसी में खित्ते के अमन व तरक्की का राज मुज़मिर है। सामीन, अभी आप सुन रहे थे आज की बात। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की ये उर्दू सर्विस है। उर्दू न्यूज़ मैगजीन में आइए सुनते हैं खबरनामा। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत कोविड-19 के बावजूद साल 2024 तक 50 खरब डॉलर्स की मईशत का निशाना हासिल कर लेगा। भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के मुल्कों के माबैन इक़्तिसादी और तिजारती इश्तराक को मुस्तहकम बनाए जाने पर जोर दिया है। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला यूरोप के 3 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में पेरिस पहुंच गए हैं। बिहार में दूसरे और तीसरे मरहले की चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 91% के करीब पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से।
वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें अब भी उम्मीद है कि कोविड-19 के बावजूद 2024 तक 50 खरब डॉलर्स की मईशत का निशाना हासिल कर लिया जाएगा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार मजमूई मैक्रो इख्तिसादी इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हुए मईशत को लगातार तक़वियत पहुँचाने की खातिर सभी इक़दाम करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय मईशत उम्मीद से कहीं ज़्यादा रफ्तार के साथ पटरी पर वापस आ रही है और हालिया इस्लाहात दुनिया के लिए इस बात का इशारा है कि नया भारत मार्केट्स और मार्केट ताकतों में यकीन रखता है। जनाब मोदी ने यह एतमाद जाहिर किया कि सरकार की जानिब से हाल ही में की गई लेबर इस्लाहात से मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत के शोबों दोनों में शरह तरक्की और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक अंग्रेजी अखबार के साथ इंटरव्यू में जनाब मोदी ने कहा कि सरकार ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज बनाने की खातिर मजबूत बुनियाद रखी है और वो अपनी इस्लाहात का सिलसिला जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दर्जाबंदी से मुतालिक एजेंसी मूडीज के मुताबिक 2020 में 154 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अमेरिका से भारत में आई हैं, जबकि चीन में इनकी तादाद 86, वियतनाम में 12 और मलेशिया में 15 है। जनाब मोदी ने कहा कि ये भारत के तरक्की के सफ़र के आगे बढ़ने में आलमी एतमाद और भरोसे का वाज़ह इशारा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने कोविड-19 आलमी वबा के तनाजुर में साइंसी नुक्ता नज़र से हिकमत अमली इख्तियार की है। बिहार में असम्बली इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम पूरे शबाब पर पहुंच गई है। दूसरे मरहले के तहत 94 असम्बली हलकों में 3 नवंबर को पोलिंग होगी, जबकि तीसरे मरहले में 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तमाम सियासी पार्टियों के लीडर्स अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में अवामी जलसे और रैलियां मुनक़िद कर रही हैं। मरकजी सरकार ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 90.99% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 56 लाख से ज़्यादा कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। इस तरह मजमूई तौर पर 73,15,000 से ज़्यादा मरीज रूब सेहत हो चुके हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद लगातार बढ़ने से मुल्क में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद कम होती जा रही है और फिलहाल ये मजमूई मुतासर अफराद का महज 7.51% है। मुल्क में सरेदस्त 6,03,000 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पिछले 24 घंटे में 49,881 नए मामलात भी सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में 80 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। फिलहाल भारत में शरह मुआद 1.5% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम शरह में से एक है। इधर तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,75,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 10,65,00,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कौमी राजधानी खित्ते NCR और आसपास के इलाकों में हवा की क्वालिटी से वाबस्ता मामलात से निपटने के लिए एक कमीशन कायम करने की गरज से एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। ये कमीशन NCR और आसपास के इलाकों में हवा के मेयार के इशारे से मुतालिक मसाइल के हल के लिए बेहतर तालमेल, तहकीक और निशानदेही के लिए काम करेगा। ये कमीशन एक चेयरपर्सन, माहौलियात की वजारत के एक नुमाइंदे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अरकान, आलूदगी पर काबू पाने से मुतालिक मरकजी बोर्ड और भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो के तकनीकी माहिरीन पर मुश्तमिल होगा। इस कमीशन को कौमी राजधानी खित्ते और आसपास के इलाकों में हवा के मेयार को बेहतर बनाने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिकायतें सुनने के अलावा हिदायत जारी करने के साथ साथ सभी इक़दाम करने के इख्तियारात हासिल हैं। लेह में छठी लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल LHDC के अरकान 31 अक्टूबर को हलफ लेंगे। 5वीं LHDC लेह जनरल कौंसिल की मुद्दत इस महीने की 30 तारीख को ख़त्म हो रही है। लेह के ज़िला सेशंस जज शनिचर को सिंधु संस्कृति केंद्र के मुकाम पर एक खुसूसी तकरीब में नए मुंतखबा काउंसलर्स को हलफ दिलाएंगे। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं। भारत ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के मुल्कों के माबैन इक्तिसादी और तिजारती ताउन को मुस्तहकम बनाए जाने पर जोर दिया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने SCO मुल्कों पर जोर दिया है कि वो अपनी इक्तिसादी क़ुव्वत को बर्रोए कार लाएं और साझेदारी के इम्कानात तलाश करें, जिससे खित्ते में तिजारत व सरमायाकारी को फ़रोग़ हासिल हो सके। वो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शंघाई ताउन तंजीम SCO के गैर मुल्की मईशत और गैर मुल्की तिजारती सरगर्मियों के लिए जिम्मेदार वजीरों की 19वीं मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे।
انہوں نے کہا کہ SCO کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے تعاون جاری رہنا چاہیے، جو کووڈ-19 عالمی وبا کے بعد تیز رفتار بحالی کو یقینی بنانے کے لیے بہت اہم ہوگا۔ اس ورچوئل میٹنگ میں SCO کے جنرل سیکریٹری کے علاوہ کرغزستان، قزاقستان، پاکستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان کے وزیروں نے شرکت کی۔ خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شنگلا یورپ کے 3 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں پیرس پہنچ گئے ہیں۔ وہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا 7 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ فرانس کے ساتھ مستحکم ہوئے روابط کا معاملہ ان کے 2 روزہ دورے کے دوران ایجنڈے میں سر فہرست ہوگا۔ فرانس چیلنجوں سے بھرپور اس دور میں بھارت کا ایک کلیدی ساجھیدار ہے۔ اپنے دورے کے دوران وہ فرانس کے اعلیٰ عہدیداروں اور میڈیا کی ممتاز شخصیات کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ 31 اکتوبر کو وہ پیرس سے برلن پہنچیں گے اور پھر 3 نومبر کو لندن جائیں گے۔ اپنے دورے کے دوران خارجہ سیکریٹری اپنے ہم منصب عہدیداروں اور کلیدی اہلکاروں کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیں گے اور باہمی مفاد کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ بھارت کے نقطہ نظر سے بھی انہیں واقف کرائیں گے۔ جناب شنگلا ان تینوں ملکوں میں کاروباری افراد، ماہرین تعلیم، دانشور حضرات اور میڈیا کے سرکردہ افراد کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات مشترکہ جمہوری اقدار کی بنیاد پر قائم ہیں اور بھارت کے ان تینوں ملکوں کے ساتھ بہت ٹھوس تجارتی اور کاروباری تعلقات ہیں اور وہاں سے خاطر خواہ سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ بھارت نے فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کی ذاتیات پر ناقابل قبول زبان میں تنقید کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی سطح پر بحث و مباحثے کے سب سے بنیادی معیارات کی خلاف ورزی ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت نے فرانس کے ایک ٹیچر پر دہشت گردوں کے وحشیانہ حملے کی بھی مذمت کی ہے، جس میں ٹیچر کی موت ہو گئی اور پوری دنیا کو اس سے صدمہ پہنچا۔ وزارت نے کہا کہ کسی بھی طرح کے حالات میں کسی بھی وجہ سے دہشت گردی کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ چین نے سری لنکا میں نامناسب سمجھوتے کیے ہیں اور اس کی وجہ سے لا قانونیت پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کل سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجاپکسا کے ساتھ سیکورٹی سے متعلق اشتراک پر بات چیت کے بعد چین کو پھر تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ اشتراک سری لنکا کے بالکل نزدیک جنوب میں بحر ہند کی اہم آبی گزرگاہوں کو کھلا رکھنے سے متعلق ہے۔ جناب پومپیو بھارت سے سری لنکا پہنچے ہیں۔ وہ حالیہ برسوں میں خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی سیاسی اور فوجی موجودگی کے خلاف اتحادیوں کا حوصلہ بڑھانے کے مقصد سے اپنے 4 ملکی دورے کے حصے کے طور پر وہاں گئے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو رائے عامہ کے قومی جائزے میں ڈونالڈ ٹرمپ پر سبقت حاصل ہے۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن کو CNN کے کل جاری کیے گئے نئے قومی جائزے میں صدر ٹرمپ پر 12 پوائنٹس کی سبقت حاصل ہے۔ سروے میں جو بائیڈن کو امکانی رائے دہندگان میں 54% کی حمایت حاصل ہوئی ہے، جبکہ ڈونالڈ ٹرمپ 42% حمایت کے ساتھ ان سے پیچھے ہیں۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ بھارت کووڈ-19 کے باوجود سال 2024 تک 50 کھرب ڈالرز کی معیشت کا نشانہ حاصل کر لے گا۔ بھارت نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ملکوں کے مابین اقتصادی اور تجارتی اشتراک کو مستحکم بنائے جانے پر زور دیا ہے۔ خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شنگلا یورپ کے 3 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں پیرس پہنچ گئے ہیں اور بہار میں دوسرے اور تیسرے مرحلے کے لیے چناؤ مہم زور و شور سے جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اس خبر نامے کے ساتھ ہی آج کا اردو نیوز میگزین کا یہ شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔